والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مخدوم و محترم واجب الاحترام حضرت علامہ سراج الدین صاحب قاسمی، جناب محترم المقام حضرت علامہ منیر حیدر صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ، دیگر کثیر التعداد علماء اکرام، مشائخ اوسان، بزرگان محترم، برادران عزیز، اور بطور خاص بعد میں تشریف لانے والے جناب حضرت علامہ عنایت اللہ صاحب اور حضرت علامہ منظور احمد صاحب سیالی. تو یہ کوئی نسبت بہور شریف کی ہے، کوئی نسبت سیال شریف کی ہے، کوئی نسبت مشوری شریف کی ہے، کوئی نسبت کسی آستانے کی ہے. ہم تمام مشائخ اور اولیاء کے دستہ غلام ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری آپس میں محبتیں اور پیار اللہ کی خاطر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر قائم دائم رکھے. حضرت گرامی، میں تمام علماء کرام کے اسماء گرامی سے آشنا نہیں ہوں، ورنہ میرا دل چاہتے ہیں کہ ہم ایک عالم دین جس نے ہماری سرپرستی فرمائی ہے، مہربانی فرمائی ہے، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں عالم آنے کے باوجود تشریف لے کے آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے اور میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں. فقیر نے 26ویں سپارے میں سے آپ کے سامنے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں. اللہ کریم فرما رہا ہے، اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت دے کر اور حق کا دین دے کر دنیا میں بھیجا تاکہ میرا یہ رسول پوری دنیا پر اسلام کو غالب کر دے. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا بھی ذکر ہے، اور تشریف لانے کے ساتھ ساتھ دنیا میں تشریف لانے کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے. ارسلہ، اللہ نے بھیجا، یہ ہو گیا حضور کا آنا. لیظہرہ، تاکہ دین کو غالب کرے، یہ ہو گیا آنے کا مقصد. اس طرح کی بہت آیتیں قرآن شریف میں ہیں. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ وہ ہے جس نے امی لوگوں میں اپنا شان والا رسول انہی میں سے بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، میرا نبی ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے. ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور میرا محبوب انہیں کتاب بھی پڑھاتا ہے، حکمت بھی سکھاتا ہے. اب پہلے آیت میں کیا تھا؟ حضور کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا. اس آیت میں کیا ہے؟ هُوَ الَّذِي بَعَثَ، اللہ نے بھیجا. کس مقصد کے لیے بھیجا؟ اس آیت میں 4 اور مقصد بیان کیے گئے ہیں. آیتیں پڑھنا 1، پاک کرنا 2، حکمت سے کتاب سکھانا 3، اور حکمت سکھانا 4. یہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے جانے کے مشن ہے، مقصد ہے جو اللہ نے عطا فرمائے. اور آیتوں میں سنیں، اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس آیت میں بھی ارسلناکا، آپ کو بھیجا ہے، بھیجے جانے کا ذکر ہوا. رحمتاً، رحمت بنا کر بھیجا ہے. دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بھی بیان کر دیا گیا کہ رحمت بننا مقصد ہے. اور عالمین، 1-2 جہان نہیں، ساری کی ساری دنیا. جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے قیامت کے آنے تک اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سارا عالمین میں شامل ہے، اور ہر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے. اسی آیت سے ہمارے علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تمام نبیوں سے بھی افضل ہیں، اس لیے کہ آپ ساری انسانیت کے اندر جو نبی شامل ہیں ان نبیوں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں 28واں سپارہ، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، لوگوں میں تمہیں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ یا مرزا قادیانی کود پڑا، کہنے لگا جی احمد تو میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آج سے 1450 سال پہلے واضح فرما دی تھی۔ قرآن نے حضور کو احمد کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری اور مسلم میں موجود ہے، فرمایا انا محمد و انا احمد، محمد بھی میں ہوں، احمد بھی میں ہوں۔ اچھا اور آیتیں ہیں، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے اے پوری دنیا کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ آیتیں گننے میں نہیں آ رہی، اتنی زیادہ آیتیں۔ اور سنیے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن جیسا فرقان نازل کیا تاکہ پوری دنیا کو خدا کا خوف سنائے۔ اور سنیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے اپنوں میں سے شان والا رسول آ گیا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا دکھ میرے محبوب سے برداشت نہیں ہوتا۔ حریص علیکم، تمہارے اوپر شفقتوں اور محبتوں کی انتہا پر ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ساری شفقتیں تو ہر کسی کے لیے ہیں، بطور خاص مومنوں کے لیے میرا محبوب رؤوف بھی ہے، میرا محبوب رحیم بھی ہے۔ اچھا دیکھیں بہت آیتیں، ایک اور سنیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اسی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں اپنا شان والا رسول بھیجا۔ اب بہت آیتیں ہو چکی ہیں، شاید 8-10 کے لگ بھگ پڑھ چکا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے تذکرے گننا شروع کر دیں تو شاید ایک ایک آیت پہ ایک ایک تقریر ہے اور آیتیں ختم نہیں ہو رہی۔ ابھی اذ اخذ اللہ میثاق النبیین جیسی آیتیں باقی ہیں۔ میں ذرا جلدی موڑ ڈالنے لگا ہوں۔ یہ جو میں نے آخری آیت آپ کو سنائی ہے، لقد من اللہ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا۔ ایک حدیث میں اس کی تشریح موجود ہے، مسلم شریف، نسائی شریف، مسند احمد، 3 کتابوں میں یہ حدیث ہے جو آپ کو سنانے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، تمام صحابہ کرام علیہ رضوان آگے بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبی شریف بھرپور تھی۔